बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का लाहौर के मरकज़ में जलसा फ्लॉप, पंजाब कार्ड खेलने का कोई नतीजा बरामद न हो सका। मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी भी मुतवक्के। अहले लाहौर ने तरीके इंसाफ के हक़ में फ़ैसला देकर शरीफ ख़ानदान की बैंड बजा दी। लाहौर जलसे में कारकुनों की कम तादाद पर लीगी रहनुमा एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार देने लगे। मौजूदा अपोजिशन की तारीख आगाज़ में ही ठुस हो गई। नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों से जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थीं वो तो पूरी नहीं हो सकी। अब शरीफ खानदान की खटिया बीच चौराहे में फूट गई है। मौलाना फजलुर रहमान को PDM का कप्तान बनाने पर बिलावल जरदारी भी नाराज़। अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना के कप्तान बनने पर फूट पड़ गई। क्या अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत का मुकाबला कर पाएगा? क्या अपोजिशन के मफाद परस्त इत्तेहादी अपने अपने मफादात हासिल कर सकेंगे? क्या बिलावल मौलाना फजलुर रहमान की कप्तानी में जदोजहद का हिस्सा रहेंगे? मरीम नवाज भी कब तक गिरफ्तार होंगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून ने दोहरी हिकमत अमली के तहत हुकूमत के खिलाफ दो तरफा महाज खोलने की कोशिश की और बहुत उजरत में फैसला करते हुए नवाज शरीफ की अदारों पर चढ़ाई के फ़ौरन बाद ही तपते हुए लोहे पर जलसे का वार करके अहले लाहौर का दिल जीतने की कोशिश के साथ साथ हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की। लाहौर जिसे कभी मुस्लिम लीग नून का दिल कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून ने पहले जलसे का आगाज़ करके जो इनकी रही सही साख थी इसको भी खराब कर लिया है। पहले जलसे में ही लीगी शो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और पंजाब कार्ड खेलने की सारी कोशिशें रायगां चली गई हैं। पहला जलसा जो है वो दरअसल जलसी की शक्ल इख्तियार कर गया जिसमें चंद सौ कारकुनों और बाकी अवाम ने इस फिल्म को बड़े गौर से देखा और लीगी रहनुमाओं के डायलॉग सुने। मगर पहले ही जलसे में मुस्लिम लीग नून का स्टेज जो है वो भी बैठ गया, जिसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की खटिया बीच चौराहे में फूट गई। इस जलसे में नाज़रीन सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन ही देखे गए जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के अरकान मौजूद नहीं थे। जबकि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा ने कल ऐलान किया था कि पीपल्स पार्टी एहतजाजी जलसों में फ्रंट लाइन पर होगी। इनकी ये बात भी गलत साबित हुई। मुस्लिम लीग नून ने जलसों का आगाज़ सिर्फ नाज़रीन उन शहरों में किया है जहां इनका वोट बैंक ज़्यादा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से निकाला जा सके। मगर इनकी ये ख्वाहिश इनके अपने ही शहर में पूरी नहीं हो सकी और पंजाब कार्ड खेलने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ठुस हो गई। मरीम नवाज ने बहुत कोशिश की कि कारकुनों को घरों से निकाला जा सके, ताहम वो इसमें भी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये जानती थी कि अपोजिशन की तारीख में अब कोई दमखम नहीं है, इसलिए इसने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए जलसों की इजाज़त दी और वही हुआ फिर जिसका डर था। मुस्लिम लीग नून अपने शहर में ही बुरी तरह पिट गई। सियासी तज्ज़िया नगारों का अब ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून को अपने ही शहर में पजीराई नहीं मिल सकी तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपका वोट बैंक नहीं रहा और लोग इस हक में नहीं कि आपका मजीद साथ दे सके। मुल्क में इंसाफ की जो लहर चल रही है इसमें आकर मुस्लिम लीग नून परेशान हो गई है और बारीकी सियासत करने वाले अपने साथियों को मदद के लिए पुकार रही है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। नवाज शरीफ की तरफ से कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल ने मुस्लिम लीग नून की जो बची खुची साख थी इसको भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। 3 बार वजारत उज़्मा का मुनसब संभालने के बावजूद वो आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हुकूमत करने का तरीक़ाकार क्या है। उधर गुजरांवाला जलसे के बज़ोर क़ुव्वत इनेकाद इदारों को उकसाने और कौमी इदारों को धमकियां देने पर नवाज शरीफ के दामाद जो हैं कैप्टन सफदर, इनके खिलाफ भी बगावत का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब मुकदमात के अंदराज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैप्टन सफदर ने गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर बज़ोर क़ुव्वत जलसा करने और कानून नाफज करने वाले इदारों को खुली धमकियां दी थी। इस मुकदमे में गुजरांवाला के MPA खालिद इमरान भट्ट को भी नामजद किया गया है। ज़राए ने इस हवाले से ये बताया है कि बहुत जल्द मरीम नवाज को भी कानून शिकनी की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर वो गिरफ्तार हो जाती हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा भी निकल जाएगी और जो रही सही साख है नून लीग की वो भी अपने आप धबरदूस हो जाएगी। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو ملنے پر شدید تحفظات اور ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ہفتے کو منعقد ہونے والے اجلاس میں انہوں نے دبے الفاظ میں اس بات کا بھی اظہار کر دیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی باری باری سبھی جماعتوں کو ملنی چاہیے اور مولانا کی سربراہی کی مدت بھی پہلے ہی طے کی جانی چاہیے۔ اجلاس میں اس اتحاد کا نام بھی جو ہے وہ میثاق پاکستان رکھنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا اور یہ تجویز بھی مولانا فضل الرحمان نے ہی پیش کی تھی۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے یہ بات چاہے نادانی میں ہی کہی ہو مگر اپوزیشن اتحاد میں جو پہلی دراڑ ہے وہ آپ ڈال دی ہے، اور اگر ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا جاتا تو پھر سرے عام نہ صحیح مگر اندرون خانہ پیپلز پارٹی اس احتجاج سے ہاتھ کھینچ لے گی۔ دوسری جانب ناظرین، اگر ہم میاں نواز شریف کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہر صورت میں مولانا فضل الرحمان کو ہی اپوزیشن اتحاد کا سربراہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر صورتحال یہی رہی تو پیپلز پارٹی کے جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں اس اتحادی تحریک میں خاموش کردار ادا کرنے کا عندیہ دے دیں گی، جبکہ مسلم لیگ نون کا اگلا جلسہ گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے اور لاہور جلسے کے بعد مسلم لیگ نون کو پالیسی بھی اب تبدیل کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو مریم نواز جو ہیں اس کو بھی گجرانوالہ جلسے میں کچھ سوچ سمجھ کر آئیں گی، کیونکہ ناظرین موجودہ حکومت کی طرف سے قانون کی جو تلوار اس وقت اپوزیشن اتحاد پر لٹک رہی ہے وہ اس سے نہایت ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم چند دن جو ہیں وہ نہایت ہی اہم اور دلچسپ تصور کیے جا رہے ہیں۔ ان چند دنوں میں اور تو کچھ ہو یا نہ ہو مگر اپوزیشن میں پڑنے والی دراڑ مزید دراڑوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا جلسہ تو خیر جلسی ثابت ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ کیا رنگ لائے گا۔ تو اب دیکھ لیں کہ ناظرین جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو اب نواز شریف جو ہیں وہ فرنٹ پر لائے ہیں، یہ ایک انہوں نے خود ہی کہہ لیں کہ اپنی لنکا ڈھانے کا ایک سبب بھی پیدا کر لیا ہے۔ جبکہ ناظرین آپ ایک بات پہ ذرا غور کریں کہ اس سارے معاملے میں آصف زرداری نے بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ جب سے اے پی سی میں نواز شریف نے سب سے پہلی بار ملکی اداروں کے خلاف بولا تھا تب بھی آصف زرداری نے بالکل پیچھے رہتے ہوئے اس پر کوئی انہوں نے بیانیہ نہیں دیا، اور اب یہ مکمل طور پر حکومت کو اس طرح سے پریٹینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اسپیشلی کہ وہ جو ہے دیکھ لیں کہ بیماری کے باوجود بھی ملک پاکستان سے باہر نواز شریف کی طرح نہیں گئے، اور باقی یہ ملکی اداروں کے خلاف بھی کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے جس طرح سے نواز شریف کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ آصف زرداری نے بڑے ہی کمال طریقے سے ان کا جو بیٹا ہے بلاول زرداری جس کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاتی تھی کہ اس کو سیاست کا کچھ نہیں پتا، لیکن اب آہستہ آہستہ سے آصف زرداری نے بڑے ہی کمال طریقے سے اس کو سیاست کے میدان میں اتارا ہے اور بیک فوٹ پر رہ کر نواز شریف کے ذریعے ملکی اداروں کے خلاف جس طرح سے سارا ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان اپوزیشن والوں کو کوئی اختلاف تھا تو وہ سیدھا سیدھا حکومت کے خلاف کوئی جلسے کرتے، کوئی لانگ مارچ کرتے یا حکومت کو پریشرائز کرتے کہ آپ جو ہیں آپ کے دورے حکومت میں یہ خامیاں ہیں، یہ آپ نے غلط کیا ہے، اس سے حکومت پر یہ فرق بھی پڑنا تھا کہ اس سے حکومت پریشرائز ہو جانی تھی۔ لیکن نواز شریف نے سر عام اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا ٹارگٹ عمران خان نہیں بلکہ بقول ان کے عمران خان کو لانے والے ہیں، یعنی کہ سیدھا سیدھا ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاک آرمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ اب مکمل طور پر ایک لابی ہے، آپ کہہ لیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہے را بھی ملوث ہے، اس کے پیچھے این ڈی ایس بھی ملوث ہو سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف جو کہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی راز ہیں جو پاکستان کے ان کے پاس موجود ہیں، جس طرح سے پچھلے دنوں انہوں نے ایک اپنے بغض نکالتے ہوئے ایک راز افشا بھی کیا تھا، اس سے بھی پاکستان کو آنے والے وقت میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نواز شریف کی جانب سے تو آپ کو ایک کے بعد ایک بیانات سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ بات ہو نواز شریف کی، چاہے وہ بات ہو ان کی بیٹی مریم نواز کی، لیکن آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کو کوئی ایسے ملکی اداروں کے تضاد میں یا ان کے خلاف کوئی ایسے بیانات خاص اسپیشلی پاک آرمی کے خلاف کوئی ایسے بیانات جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے، اور ماہرین کا اس بارے میں خاص طور پر میں اگر اپنی بات کروں تو میرے تو یہ رائے ہے کہ نواز شریف کو بڑے ہی کمال طریقے سے آصف زرداری جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ خود تو اس وقت مکمل طور پر انہوں نے یہ ایک بات آپ سمجھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اب پاکستان واپس نہیں آنا، کیوں
کیونکہ اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچیں گے تو انہوں نے کرپشن ہی اس طرح سے کی جائے، اور کرپشن اب جب کہ نیب ان کے سارے راز، ان کے کچے چھٹے اور ان کے آپ کہہ لیں کہ گڑے مردے جو انہوں نے دبائے ہوئے تھے وہ بھی نیب اکھاڑ لایا، تو ان کا بچنا مشکل ہے اور ان کی باقیہ جو زندگی ہے وہ کال کوٹڑیوں میں گزرنے والی ہے۔ تو نواز شریف بالکل آپ یہ بھول جائیں کہ وہ آپ وطن واپس لوٹیں گے، اس لیے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ ان کی جو بیٹی ہے، یعنی جو سفر جو ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ نون لیگ کا سفر جو ہے وہ نون سے شین اور شین سے میم تک آ پہنچا ہے۔ اب شین کو تو آپ سمجھ لیں، شین کو تو پہلے ہی نواز شریف اور مریم نواز نے سائلنٹ کر دیا، یعنی میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف کی۔ اب پیچھے بچی صرف میم۔ نون جو کہ آلریڈی لندن میں ہے، اب اس نے ادھر سے صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کر آپ کو ہماری طرح آپ ان کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی، اور پیچھے بچی میم لیگ۔ میم لیگ جو ہے اس کو مکمل طور پر متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سیاست میں اس کی انٹری ہو، اور اب نون لیگ کی جو مکمل کمانڈ ہے وہ شفٹ ہو جائے میم لیگ میں، اور پھر مریم نواز جانے اور پھر ان کی پارٹی جانے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب جو حالات ہیں وہ نون لیگ کے لیے انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے کی طرح نون لیگ کی وہ امیج بھی نہیں رہی۔ نون لیگ جو ہے کچھ رہی صحیح باتیں جو ہیں نواز شریف نے ملکی اداروں کے خلاف عوام کے اندر جو ان کے لیے پیار محبت تھی اس کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے، کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اپنے اسپیشلی ملکی اداروں کے خلاف تو اس طرح کے بیانات جس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، آپ کو ایک دوسرے پر تضاد ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو اس سے تو تضاد ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ رائے جو ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ادھر سارے کا سارا معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں اب کیا گل کھلایا جاتا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔